گندے لوگ ہیں چونکہ یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ہم کرتے ہیں یہ. پھر اس سے تھوڑے دن بعد عجیب اتفاق ہے, میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بابا آیا, اس کا نام ابراہیم تھا, وہ اسی علاقے سے آیا تھا, ان کے وہ ایمن آباد کے چاول والے. کہنے لگا کہ میری 72 برس کی عمر ہوگی, 76 برس کی, اور میں 12 برس کا تھا جب میرا باپ مجھے لاباں لگانے کے لیے, وہ جو پنیری لگاتے ہیں پانی میں, چاول چھوڑ گیا. 60 برس میں نے یہ چاول اگائے ہیں. تو مینو اللہ نے 12 برس کے بعد میرے گھر میں بوٹا لگایا, میرے پوتا پوتی پیدا ہوئے, اس کے بیٹے کی شادی ہوئی نہیں ہوئی. وہ اسکول جاتے ہیں, پڑھتے ہیں. میری سونی مر چکی ہے, میں صبح خود ہی چائے بناتا ہوں, حقہ پیتا ہوں. اندر چھوٹے کتورے, اس کو کتورے کہہ, بچوں کو پیار سے کہہ رہا ہے, سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ پڑھتے ہیں. بابا مجھے کہنے لگا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا, ملک اور قوم کی خدمت کروں گا. ان پڑھ آدمی ڈھور ڈنگر سے بدتر ہوتا ہے. کہتا جدو میں فکرہ سندھا میں رونا ہے باہر بیٹھا کہ میں تھا ڈھور ڈنگر ہے, تو میں ملک کی خدمت نہیں کر سکا. وہ چونکہ کہتے ہیں میں پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کروں. جتنے بھی آپ کے اسلام آباد کے سیکٹری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے 1 کروڑ کسی نے لیا, دیکھتا ہوتا نہیں. اچھا, ہم کو غور کرنا ہے اس باتوں پہ. تو میں نے کہا بابا, اب کہنے لگا میں تیرے لیے تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے تیرا ریڈیو پہ تلقین سے سنا ہے, وہ ہمدرد آدمی ہے, تو مجھے کہیں داخل کرا دے تاکہ میں پڑھ لکھ کر تو اللہ کے پاس جا کے کہوں کہ میں بھی مجھے بھی ملک کی خدمت کرے. اچھا, میں اس کو مر رہا ہوں, بابا تو نے 60 برس ہم کو چاول کھلایا ہے. کہنے لگا نہیں ہوتے تو میں پیسے لینا رہی. میں نے کہا میں جو اتنا پڑھا لکھا ہوں میں بھی پیسے لیتا ہوں, تو اس سے زیادہ لیتا ہوں جو میں لکھتا ہوں اس کے. کہنے لگا نہیں, میں ملک تو قوم کی خدمت کر کے مرنا ہے, میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا. مجھے کسی نے بتایا کہ بڈھوں کے لیے اسکول ہوتے ہیں رات کو, وہ جو تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, تو بھی پڑھا لکھا. وہ نہیں مانا جی, بڑا میری جان عذاب میں. وہ میرا پی اے دیکھ رہا ہے کہ یہ حساب کس میں پھنسا. میں نے کہا نہیں, تو ماشاءاللہ بہت کافی لائق ہے. کہتا نہیں لائق. پھر میں نے کہا بابا ہمارے گاؤں میں برات آتی ہے, لڑکی کی شادی ہوتی ہے, تو کئی دفعہ سیانے بندے برتانے پر شورا آٹا دال دیگوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ کام کرتا ہے؟ کہنے گا نہیں مجھے نہیں آتا. میں نے کہا کبھی گاؤں کی کوئی ٹگی بچی بھینس بکری بیمار ہو جاتی ہے تو تیرے جب آپ نسخہ دستا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے, عمل تاثر کو دے. کہنے گا نہیں مجھے یہ نہیں آتا. میں نے کہا بابا تجھے اس کے علاوہ بھی کچھ کام؟ کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں آتا, میں تو یہ چاول ہی اگاتا رہا ہوں اب تک. تو پنڈ ارد گرد کے بھی بوائے بھی کو بندے گھوڑی بھیج دیتے ہیں مجھے, تو اس پہ بلا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا دیکھ کے کھیت دس کہ فصل کیسی ہوئے گی. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ مرے ہوئے جو پودے باہر کے ہیں یہ سیر اٹھا لیں گے, وہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈگ پڑیں گے, ان کا بندوبست کریں. میں کہا بابا تیرا بیڑا کر کے تو تھا ایگریکلچر کا پی ایچ ڈی ہے, میں نے میرے لفظ تھے اس کے. تو کہتا ہے میں نے پڑھنے. کہتا ہے جی میرے پوتا پوتی کہتے ہیں کہ ڈھور ڈنگر سے بدتر ہوتا ہے, کتاب میں لکھا کر. تو ہم سے یہ کوتاہیاں بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا کریں گے؟ میں تم کو کیسے یقین دلاؤں؟ میرا تو بڑا عجیب ناتا رہتا ہے ان سے, اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. میں نے ٹی وی پہ بھی بتایا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہونے گیا کالج میں, تو میری ماں نے کہا اپنے تائے کو سلام کرے. ہمارا تایا تھا درخت کے نیچے, موچی قاسم علی اس کا نام تھا. تو تایا ہی سارے گاؤں کا تایا تھا. تو میں ڈرتا تھا اس کو. خیر ملازم نے اٹھایا ہوا تھا ٹرنک, تو میں گیا تایا سلام, میں بڑے اسکول پڑھنے جا رہے ہیں اب منزل ایک. کہنے کا اچھا شاباش دبا کے پڑھی. اب بتایا موچی جوتا بنا رہا ہے گانٹ رہا. میں کہا اما نے کیا سلام, کہنا اچھا بی بی نے تو مجھے 3 گلیں یاد رکھی. میں کہا جی. کہنے لگا ایک تو ولایتی حجامت نہیں کروانی, ہمارے زمانے میں مشین پھیر دیتے تھے, میں گھونا تھا اس طرح. تو میں شکر کیا 10ویں کی, اب میں جا کے بودے رکھنے تھے کیونکہ ماما, تو بابے نے یہی مثال لگا دی پہلی بار. اور دوسرا کہنے لگا کہ پٹھے کافنی, وہ ہمارے زمانے میں ایک ٹرن ہوتی تھی, اس اسٹڈی یہاں ٹچ کر کے لاتے تھے. میں نے کہا تھا جب میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوں گا تو ایسی قمیض سنواؤں گا, تو وہ پسند اس کو نہیں کر. میں کہا چل. اور تیسرے سے جا کے کڑیاں نہیں دیکھ. تو میں کہا یا اللہ یہ تو بڑی, میں اچھا بابا جی
چلا گیا اس کا حکم. جب بھی آتا ذہن میں میں نے بحال تو رکھ لی ہے کہ میں جاؤں گا چھٹیوں میں تو شاید میں یہ نہیں بنوائی قمیض. میں نے کہا یہ پتہ چل جائے گا گھر والوں کو. اور کڑیوں ہمارے ساتھ شروع سے ہی تھی یہ کو ایجوکیشن, کوئی زیادہ دلچسپی بالکل نہیں بابے کا بھی. جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں آیا تو میں بہت پڑھ لکھ گیا تھا اور بہت لائق ہو گیا تھا. میرا تاج قاسم علی موچی وہ ان پڑھ آدمی تھا, تو میں نے اس کو آ کے بیٹھ گیا میں اس کے پاس. میں نے کہا ہے بڑا علم حاصل کیا, جو تو آپ لوگوں گاؤں کہتا ہے پھر بڑا اسکول ہے تو بڑا ہی ہوگا. تو میں نے کہا کہ ایسا علم تو یہ پتہ نہیں لگے گا. میں نے کہا ہے ہم نے پڑھا ہے بایولوجی میں چھوٹی کتابیں کہ یہ مکھی ہوتی ہے نا, اس کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب تو جب آپ اس کو مارتے ہیں ایسے کر کے تو 3000 آنکھیں ایک طرف ہوتی, 3000 آنکھیں ایک طرف. تو یہ تو کسی کو گاؤں پتہ. تو وہ حیران ہو کے اس نے آ چھوڑ دی. کہتا لکھ لان تو دیتے 3000 اکھاں تو جدوں بھی بہندی گند ہی بہندی ہے. اب بتائیے, اب اس کا ایک ہے ہاں 3000 آنکھیں بندے. اب میں چپ باقی